اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج سورۃ الانعام کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورت مختلف موضوعات پر مشتمل ہے اور اللہ جل جلالہ کے جلال اور اللہ کی رحمت دونوں کی بڑی عجیب و غریب تجلی اس صورت کے اندر ٹپکتی ہے۔ شاید اگر گنتی کی جائے تو یہ سورۃ الانعام ان چند صورتوں میں سے ایک ہوگی جس میں رحمت کا لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن بزرگوں کے کچھ تجربات ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے سلسلے میں، وہ جن صورتوں کو تجویز کرتے ہیں ان میں سورۃ الانعام بھی شامل ہے، اور خاص طور پر سورت کے تقریباً درمیان میں آ کر ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ جل جلالہ کا نام کٹھا 2 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ یہ پچھلا جملہ جو ختم ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے نام پر ختم ہو رہا ہے، اور جو نیا جملہ شروع ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ تو بزرگان دین کا تجربہ ہے، کسی حدیث میں تو یہ بات نہیں ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے یہاں پہنچ کر ان 2 جو اللہ کے لفظ ہیں ان کے درمیان میں اپنے جس مقصد کے لیے آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، بے شک دل ہی دل میں کر لیں۔ اس لیے کہ قرآن میں الفاظ کا اضافہ کرنا یہ تو جائز نہیں ہے کہ آپ کچھ اور پڑھنا درمیان میں شروع کر دیں، لیکن دل ہی دل میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی مقصد کے لیے دعا کر دیں۔ تو خیر، میں تو یہ عمومی بات ہو رہی تھی اس صورت کے موضوعات کی۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ مشرکین کے طرز عمل کے بالکل مقابل، کیونکہ مشرکین کی جو غلط باتیں تھیں ان کی تردید اس صورت کے اندر کی گئی، اس کے بالکل بالمقابل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ اس میں پیش کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے رب کی ربوبیت کے سامنے بندہ اپنے آپ کو مکمل جھکا دے، صرف کہنے کی حد تک نہیں کہ میں بندہ ہوں، بلکہ سچ مچ بندہ بن جائے، اور صرف کہنے کی حد تک نہیں کہ وہ رب ہے میرا، بلکہ سچ مچ اس کو اپنا رب مان دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنی قوم کے ساتھ مباحثہ ہوتا ہے اور اس میں کون خدا ہے اس پہ بات ہوتی ہے، تو اس کا اختتام حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جملے پر کرتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ یہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جس طرح ہم سبحانک اللہم و بحمدک سے ہم نماز شروع کرتے ہیں، تو اسی طرح بعض احادیث میں یہ دعا بھی آتی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور خاص طور پر رات کی نماز میں۔ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ تو عام نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ بھی جو کرتے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے، اور حنفی حضرات جو کرتے ہیں وہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ اس میں جھگڑے وگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت ہے، سارے ہی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور سب کو نیت کے مطابق ثواب ملنا ہے، اس کے مطابق ثواب نہیں ملنا کہ وہ اہل حدیث ہے یا حنفی ہے یا کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ خیر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نماز کا آغاز بھی کرتے تھے، اور خاص طور پر رات کی نماز کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ صلاۃ اللیل کا آغاز سبحانک اللہ سے بھی کرتے تھے، وہ بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے، اور بڑی لمبی دعا ہے انی وجہت وجہی اس کے بعد، جس میں
وہ کمال ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کا کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر بہت زیادتی کی، واعترفت بذنبی، میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی جمیعا فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، میرے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی معصوم سید المعصومین کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا، وبک آمنت، تجھ پر ہی میرا ایمان ہے، تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے، اور میرا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو بھی میں تیرے پاس آؤں گا، میرا جھکاؤ بھی تیری طرف ہے۔ اور اس طرح کے ایک لمبی دعا ہے، بعض روایتوں میں کچھ مختصر ہے، بعض روایتوں میں تو بہت لمبی ہے یہ دعا، جو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی نماز کا، تہجد کا آغاز جن الفاظ سے کیا کرتے تھے۔ خیر بہرحال، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا ایک راستہ متعین کر لیا، کسی قسم کی الجھن میں کنفیوژن میں اب نہیں، ہر قسم کی کنفیوژن سے نکل چکا ہوں، اور یہی ایمان ہے۔ میرا رخ صرف اور صرف، جس طرح مقناطیس ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ شمال کی طرف جاتا ہے، اب کچھ کر لیں اس کی سوئی جو ہے وہ ہمیشہ شمال کی طرف جاتی ہے۔ تو وجہت وجہی للذی، تو میرا مقناطیس ہے، میں سوئی ہوں۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، میرا رخ صرف اسی کی طرف ہے، اور میں یکسو ہو کر اس کی طرف لگ گیا ہوں، اور میں مشرک نہیں۔ اور اسی بات کو، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات ذرا مختصر لفظوں میں تھی، اللہ نے اپنے آخری نبی کی زبان پہ ذرا تفصیل سے کہلائی سورت کے اختتام پر، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ آپ کہہ دیجیے کہ میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ مجھے بتا دیا، وہی یکسوئی والی بات ہے، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، سیدھا دین جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، فطری باتیں ہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں، کری کری باتیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے۔ پھر دوبارہ ہے قل، آپ کہہ دیجیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے جسم کی جتنی حرکتیں ہیں، میرے جسم کا جتنا استعمال ہے، و نسکی، اور میرے مال کا جتنا استعمال ہے، و محیای و مماتی، میری پوری کی پوری زندگی اور میری موت، جینا اور مرنا، میری جان، میرا مال، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو صرف مجھے پالنے والا نہیں ہے بلکہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور آپ یہ کہہ دیجیے کہ مجھے صرف اس بات کا حکم دیا گیا، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں، اور اس کے بعد خود اپنے آپ کو جھکا کر پھر لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنے کی بات کہہ رہا ہوں۔ نبیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، خود پہلے کرتے ہیں اور دوسروں کو بعد میں کہتے ہیں کرنے کا۔ اور اس کے بعد عجیب بات ہے، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک، کوئی اور رب، کوئی اور بڑا تلاش کر لوں، کوئی اور باس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ تو خود بخود کسی کو تو بنانا ہے، وہ تو بنا ہے رب ہے۔ وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحب جو ہیں وہ ان کے تو سید ہونے میں، شاہ جی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے سامنے بنے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے جو خدا ہوتے تھے، ان کے خدا ہونے میں اس لیے شک نہیں تھا کہ ان کے سامنے بنے تھے، خود گواہ تھے کہ یہ ان کو ہم نے خود بنایا ہے۔ تو وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ تو آٹومیٹک، وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے ہر چیز کا رب ہے۔
تو جو پہلے سے ہی رب ہے میں اس کو چھوڑ کر کسی اور رب کو کیوں تلاش کروں، اپنے آپ کو کسی اور کے سامنے کیوں جھکاؤں؟ تو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکانا یہ ایک بہت بنیادی بات ہے، لیکن اس میں کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ اپنے رب کی طرف رخ ہونا چاہیے لیکن رخ پھر جاتا ہے، جیسے وہ جو مقناطیس کی سوئی ہوتی ہے نا، بعض اوقات ارد گرد کوئی اور میٹل وغیرہ موجود ہو تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کی جو ہوتی ہے اس کا رخ جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بندے کی سوئی ہے، مجبور ہے بندہ بھی، کمزور ہے، مجبور تو نہیں کمزور ہے، تو اس کی سوئی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس رب سے منہ پھیر لیا تو اب دوبارہ اس کے پاس کیسے جائیں؟ اپنے کسی دوست سے لڑائی کر لیں اور کہہ لیں کچی کر لیں کہ یوں کر کے چھوٹی انگلی کے ساتھ یوں کر کے، تو دوبارہ پھر اس سے بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی صورت کے اندر اس سوال کا جواب بھی اور جگہوں پر بھی ہے، وہ یہ کہ اگر اہل ایمان آپ کے پاس آئیں اور ان کو یہ شکوہ اور یہ مسئلہ ہو ان کا، تو سب سے پہلے تو ان کو سلام کہیے، فقل سلام علیکم، تم پر سلام۔ یہ اللہ کے اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں نا، تو اللہ ہی کی طرف سے سلام ہوا نا، پھر سب سے پہلے تو سلام کہیے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ تمہارے رب کا صرف وعدہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے رب نے رحمان ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے، اپنا پکا اصول اس نے بنا لیا ہے کہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ جہالت کی وجہ سے کسی اور وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی، سوئی ادھر ادھر ہو گئی، تو رخ موڑنے کی گنجائش موجود ہے۔ ثم تاب من بعد، پھر اس نے اپنا رخ ٹھیک کر لیا۔ توبہ کے معنی رخ ٹھیک کر لینا، واپس مڑانا، یو ٹرن لے لینا۔ یہ وہ یو ٹرن ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے، یہ واقعتاً اس سے آدمی بڑا بنتا ہے، اس یو ٹرن سے، تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ بھی کر لی اور اپنے آپ کو درست بھی کر لیا تو فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یاری اس سے لگانی ہے اور اس سے نہیں ڈرنا کہ ٹوٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی پھر جوڑ لینی ہے، پھر ٹوٹ جائے گی پھر جوڑ لیں گے۔ دیکھیں جنید بغدادی، حسن بصری اور اس طرح کے جو لوگ تھے نا، ان کا تعلق مع اللہ اور طرح کا تھا، وہ ایک تسلسل کے ساتھ تھا۔ ہم نے تو ایسے ہی گزارنا ہے، زندگی ایسے ہی گزارنی ہے، ٹوٹے گی جوڑ لینی 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 ہے، یوں کرتے کرتے اس کے حضور پہنچ جانا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا اور اپنے دوستوں میں ہی ہمیں شامل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔